کچھ امریکہ جی بالکل، دنیا کے نقشے پر دو اہم پیش رفت ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں آج، اور دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب آج ہوگی. کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا بھی آغاز ہو گیا ہے. تقریباً 4 گھنٹے تاخیر کے بعد حماس کی جانب سے اسرائیلی بغویوں کے ناموں کے اعلان کے بعد غزہ سیز فائر معاہدے پر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ہزاروں فلسطینی پولیس افسران مختلف علاقوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں. گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. لوٹے پٹے فلسطینی بچے کچے سامان کے ساتھ تباہ حال گھروں کو واپسی کے منتظر ہیں. دوسری طرف نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب بھی آج منعقد کی جا رہی ہے. امریکہ میں شدید سردی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب انڈور ہوگی. ٹرمپ کیپٹل ہل کے سامنے اوپن ایئر کے بجائے بلڈنگ کے اندر ہال میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریبات 4 روز تک جاری رہیں گی. تقریبات ہفتے کے دن سے شروع ہو کر منگل تک جاری رہیں گی. اس دوران میوزک شو بھی ہوگا، آتش بازی کے مظاہرے بھی ہوں گے اور ریلی بھی نکالی جائے گی. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ملک میں سرد موسم کے باعث عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. اب ٹرمپ نے جو اعلانات کیے ہیں، جو انہوں نے خطابات کیے ہیں، اس میں بہت سی اہم باتیں کی ہیں اور ان کی کیا پالیسی ہوگی اس پر ہم بات کریں گے. گفتگو کرتے ہیں. فیصل علی ہمارے نمائندے 365 واشنگٹن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. آئیے چل کے سنتے ہیں. جی بالکل، امریکی صدارتی تقریب حلف برداری کو لے کر غیر ملکی جو لوگ شرکت کر رہے ہیں، اس میں بالخصوص وہ ممالک شامل ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی کہلائے جاتے ہیں، ان کے رہنما، اور یہ سخت گیر رہنما بھی قرار دیے گئے ہیں، جیسے کہ اٹلی کی موجودہ وزیر اعظم ہے، اور ارجنٹائن کے اسی طرح سے سابق صدر، اور اسی طرح سے ایکواڈور کے رہنما جو ہیں وہ اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. ساتھ ہی جو ساؤتھ ایشیا سے اہم اتحادی ممالک کے نمائندگان شرکت کر رہے ہیں، جیسے کہ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ اس تقریب حلف برداری میں شرکت کر رہے ہیں. اسی طرح سے چین کے صدر شی جن پنگ کو ذاتی حیثیت میں دعوت دی گئی تھی، تاہم ان کے وائس پریزیڈنٹ اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. سیکیورٹی کو لے کر دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ تعینات ہے. 5000 کے لگ بھگ ان کے افراد جو ہیں وہ موجود ہیں. ایئر سپیس 30 مائلز کے ریڈیس میں مکمل طور پر بند رکھی جائے گی، اور سیکرٹ سروس تمام سیکیورٹی اقدامات کی سربراہی کرے گی. اور اس کے ساتھ گزشتہ روز کیونکہ موجودہ نو منتخب امریکی صدر جو ہیں انہوں نے ایک وکٹری سپیچ کی تھی، انوگریشن ایو جسے کہا جاتا ہے، اس کے موقع پر اپنا پالیسی بیانات دیے تھے کہ وہ حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی کچھ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں گے، اور جو ان کا بنیادی ایجنڈا تھا جس میں میس ڈپورٹیشن تھی اور اس کے ساتھ بالخصوص کچھ ایسے ریفارمز تھے وہ ان پر مکمل طور پر عمل درآمد شروع کرا دیں گے. جی بہت شکریہ. فیصل علی ہمیں واشنگٹن سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور وہاں کیا اس وقت ماحول ہے یہ بتا رہے تھے. جی بالکل. اب ذرا غزہ کی طرف اگر ہم چلیں، غزہ اور اوورآل ٹرمپ کی حلف برداری اور غزہ کی صورت. بالکل ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان نے، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حامد سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. سر یہ بتائیے، غزہ میں 15 ماہ بعد جاری کری ہوئی یہ ساری جو وار ہو رہی تھی اس پہ سیز فائر لگ گیا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. ٹرمپ نے اپنا جو اپنی آفس سنبھالنے سے پہلے بھی پرومس کیا تھا کہ میں وارز کے اگینسٹ ہوں، اور وہ انہوں نے پرومس پورا کیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب اس ڈائریکشن میں کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو when it comes to غزہ سیز فائر؟ کیا یہ دیر پا ثابت ہوگا؟ جی سرورت، بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ 15 ماہ میں جس بربریت اور ظلم اور سفاکیت اسرائیل نے دکھائی اور غزہ پہ جو قیامت ڈھائی، وہ پوری دنیا نے بڑی بے بسی اور میں سمجھتا ہوں لاچارگی سے دیکھی. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جو تھا وہ امریکہ کی کشت پناہی ہی تھی. جو بائیڈن انتظامیہ کا جس کو کہتے ہیں نا ساتھ دینا تھا، جس کی بنا پر اسرائیل نے اتنی بربریت دکھائی. اور جو یہ معاہدہ ہوا ہے سیز فائر، یہ خوش آئند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر خود اسرائیل کے اندر بھی بڑے سارے سوالات اٹھ چکے ہیں کہ یہ کتنا دیر پا ہوگا. اور اس کے اندر جب تک
صدر ٹرمپ جو کہ امن کی بات کرتے ہیں، صدر ٹرمپ جو جنگ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ دو ریاستی منصوبے کی طرف بات نہیں بڑھاتے، یعنی فلسطین کی موجودگی کو تسلیم نہیں کرواتے، تو یہ امن جو ہے یہ دیر پا نہیں ہو سکتا. یہ 4-6 ماہ بعد بھی دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے، سال بعد بھی دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے. اگر صدر ٹرمپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اپنا نام امن کے حوالے سے لکھوانا ہے، تو ان کو فلسطین کا اور اسرائیل کا جو دو ریاستی حل کا منصوبہ ہے، یا ایسا پرامن حل کا منصوبہ جو فلسطینیوں اور امت مسلمہ کے لیے بھی قابل قبول ہو، اس کو عملی طور پر عملی اور کیا جامہ اس پہنائے پوزیشن گا. میں ہوں گے؟ جیسے آپ نے بھی کہا اور ہم نے بھی دیکھا یہ گزشتہ 3-4 دنوں میں بڑے ریلیکٹنٹ تھے نیتن یاہو، کیبنٹ سے اپروول نہیں ہو رہا تھا، جنگ بندی کے بعد یعنی معاہدہ ہونے کے بعد بھی حملے جاری تھے. تو کیا ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ اسرائیل اور امریکہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کے مفادات مشترکہ طور پر بھارت اور پھر دیگر ملکوں کی طرف جو پالیسیز ان کی چل رہی ہے، وہاں اس کو ضرورت ہے اسرائیل کی یو ایس کو اور یو ایس کو اسرائیل کی. تو یہ کیسے معاملات لے کے چلیں گے وہ اپنے ان کے ساتھ؟ بالکل بالکل زہیب، آپ نے ٹھیک کہا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک جانب تو جو ہے وہ نیتن یاہو کے وزراء گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھاتے ہیں، جس میں لبنان کے کچھ علاقوں پر قبضہ، جارڈن کے کچھ علاقوں پر قبضہ، شام کے علاقوں پر قبضہ، اور اپنی سرحدیں جو ہیں وہ مصر اور سعودی عرب تک پھیلانے کی باتیں ہیں. تو اس کے حوالے سے تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایک بات دیکھنی ہوگی، وہ یہ کہ جو دنیا کے اندر اگر خطے کے اندر اب یہ امن نہیں آیا، تو یہ خطہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر امریکہ چاہے، تو میں بار بار سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ چاہتی تو یہ جو سیز فائر ہے یہ سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. سو اگر امریکہ چاہے اور امریکہ یہ بات سمجھ لے کہ پوری دنیا میں امن کے لیے ضروری ہے، اور ایسا امن جس کے اندر انڈیا یا باقی ممالک کے مفاد کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کسی بہت بڑی تیسری عالمی جنگ کی خطرہ مول نہیں لے سکتی، تو امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ بالکل صورتحال جو ہے یہ بڑی عارضی ثابت ہوگی. حامد صاحب، یہ بھی بتائیے، کیا ٹرمپ کی واپسی سے مشرق وسطیٰ میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہی وہ تبدیلی ہے جس کو میں بار بار کنسیڈر کرتا ہوں. وہ یہی ہے کہ اگر تو دو ریاستی حل کی طرف بات ہو جائے، تو پھر تو جو ہے وہ بالکل عرب ممالک کے ساتھ شاید دوبارہ سے اسرائیل کے تعلقات بھی بن جائیں، اسرائیل کو تسلیم بھی کر دیا جائے. لیکن اس کے بنا کوئی بڑی تبدیلی ناممکن ہے جب تک فلسطین کا قیام عمل میں نہ آئے، ورنہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ خطے میں دوبارہ عامر کشیدگی صاحب اور یہ جنگ بتائیے گا کہ جنم لے. ٹرمپ کی اپنی پوزیشن ٹھیک ہے، وہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں اور بڑے پاپولر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ ڈیپ سٹیٹ جو بھی آپ اسے نام دے دیں واشنگٹن میں یا پھر یعنی ان کو پینٹاگون کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ہے اور بڑی تشویش ہے. امریکہ میں بیوروکریسی یا پھر مختلف لیولز پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، یا عام امریکنز کیا سوچ رہے ہیں؟ تشویش کا شکار ہے یا پھر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پالیسیز لے کر چلیں گے وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوں گی، دنیا کی بہتری کے لیے ہوں گی؟ دیکھیے، دنیا کے اندر تو جو حالات ہیں ہی ہیں، خود امریکیوں کے اندر بھی دو طرح کی رائے ہیں. ایک وہ ہے جو امریکی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑے سخت گیر حمایتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین صدر ثابت ہوں گے. ٹیکسیشن کے حوالے سے، امریکی عوام کو اور اکانومی کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے حوالے سے، امریکہ کا جنگوں پر پیسہ ضائع نہ کرنے کے حوالے سے، امریکہ کا پیسہ جو ہے وہ نیٹو اور یورپ اور یوکرائن کی جنگ کے اندر جو ہے وہ خرچ نہ کرنے کے حوالے سے. لیکن وہیں پر جس طرح آپ نے کہا، پینٹاگون اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ اپنے فیصلے کرے گی، اور اس کے اندر بڑی ساری تشویش تو ابھی سے دوڑ گئی ہے جب وہ بات کرتے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ ہم اپنا حصہ جو ہے وہ بہت چھوٹا کر دیں گے، نیٹو ممالک سے بھی ہم پیسے لیں گے، اور اسی طرح ماحولیات کے حوالے سے، اسی طرح دوسرے ممالک پر تعلقات کے حوالے سے، رشیا کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ایک طرح سے اب نارمل حالات کے تعلقات تو نہیں ہوں گے، لیکن امریکہ کے اندر بطور امریکی صدر وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پاس آخری موقع ہے. امریکہ میں 2 بار سے زیادہ کوئی بھی شخص صدارتی مدت نہیں رکھ سکتا. سو اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کریں گے کہ جس طرح بھی ہو وہ اپنے ایسے اقدامات کر جائیں جس سے ہمیشہ کے لیے ان کا جو ہے وہ ایک مختلف صدر کی حیثیت سے نام جو ہے وہ یاد رکھا جائے. اس کے لیے وہ
बिल्कुल ट्रंप के साथ जो है वो उनकी एक अच्छा, टक्कर तो है। हामिद खान साहब, ये भी बताइए, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मरकज़ी नुक्ता जो है वो नहीं रहा। इस बात के भी खदशात हैं कि आया ट्रंप के दौरे सदारत में पाकिस्तान अमरीकी एजेंडे में अहमियत रखेगा या नहीं रखेगा? क्या क्या समझते हैं आप? अच्छा सरवत, मैं ये समझता हूँ कि ये बात कभी भी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान अमरीकी एजेंडे में या अमेरिका की नज़र में बिल्कुल अहमियत खो दे। बिल्कुल अफगानिस्तान जंग में जिस तरह अमेरिका ने अपना एग्जिट किया, उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत कम हुई है। लेकिन खित्ते के अंदर ईरान के साथ मामलात हो जाएं, चाइना के साथ मामलात हो जाएं, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, बिल्कुल अरब इसराइल सूरत हाल हो जाए, पाकिस्तान की बतौर एटमी ताकत एक एटमी मुल्क के हवाले से हैसियत हो जाए, पाकिस्तान की हैसियत कम नहीं होती है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के मामलात हैं, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का स्टैंस है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक ऐसे ताल्लुका चाहता है जिसके अंदर उसकी दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से कंट्रोल हो, खारजा पॉलिसी पर या असरअंदाज होने की कोशिश हो। तो मेरा ख्याल है कि वो इतनी कामयाब अब नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान डिपेंड नहीं करता अमेरिका पर। पाकिस्तान ने अपने लिए मुतबादल जराए भी ढूंढ रखे हैं, और यही एक कामयाब खारजा पॉलिसी और मुल्क को चलाने के लिए खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान इस वक्त उस पर अच्छा, ये बताएं कि कोई सिग्निफिकेंट, यानी ट्रंप के आने के बाद इस टेन्योर में, इस 4 साल में आप कोई बड़ी मैसिव अचीवमेंट आप देख रहे हैं? क्योंकि देखें, बयानात तो उनके ऐसे आ रहे हैं, अपने एलाइज के बारे में भी वो बात कर रहे हैं, मैक्सिको की उन्होंने बात की, उन्होंने कनाडा के बारे में भी जस्टिन ट्रूडो से जो मामलात उनके चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के साथ वो ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं, रशिया के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तो जो उनके पुराने हरीफ थे उनसे वो ताल्लुकात उस्तवार करना चाह रहे हैं। तो बड़ी कुछ स्ट्रेंज सी उनकी पॉलिसी है। ज़ुहैब, मेरा ख्याल है कि ये 4 साल दौर बहुत हंगामा खेज होगा, इंतहाई। उसकी वजह ये है कि या तो अगले 4 साल में अमेरिका दोबारा से, जिसको कहते हैं दुनिया पर अपनी वो जो है दोबारा से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदाज पर चौधराहट साबित करने में कामयाब हो जाएगा, जिसमें हो सकता है कि अमली तौर पर जंग के जरिए ग्रीन लैंड पर कब्जे की बात भी हो सकती है, और बहुत सारे ममालिक पर मुआशी इकोनॉमिकल टैरिफ लगाकर बहुत सारे ममालिक को अपने दबाव में लाने की बात भी है। चाइना तो मेरा ख्याल है कि बहुत हंगामा खेज दौर होगा, हंगामा खेज वो होगा रजीम। बिल्कुल जी, हामिद खान साहब, सॉरी हामिद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।